تھا کہ اگر ہمیں جمہوریت کا نظام درکار ہے تو پھر ہمیں اس کے بنیادی کنسپٹ کو، جمہوریت کی وہ تعریف یا جمہوریت کی وہ ڈیفینیشن یا جمہوریت کی ان اساسوں اور ان بنیادوں کو تبدیل کرنا ہوگا جو کہ مغربی تہذیب کے زیر اثر پیدا ہوئی۔ اولاً تو ہم ڈیموکریسی کو، جمہوریت کو کبھی اسلام قرار دے ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی وہ اسلام ہے۔ بالفرض اگر ہماری تہذیبی اور تمدنی اور معاشرتی احتیاج ہو جائے تو پھر ہمیں اس کو قرآن کے اصولوں پر پرکھنا ہوگا، منہج سلف کے اوپر اس کو پرکھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا، پھر جا کے اس کی ہم کوئی درست تعبیر کر سکنے کے قابل ہو سکیں گے۔ تو اہل سنت کا وہ منہاج، اہل سنت جس پیراڈائم کو اختیار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چاہے دین کی آپ عصری تعبیر کریں لیکن اس میں اسلاف کا دامن ہاتھ سے نہ جائے۔ دین کی جو بنیاد ہے، دین کا جو بیسک کنسپٹ ہے، دین کا جو اولڈ تعلق ہے، وہ تعلق ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ تیسری اور چوتھی صدی میں اہل سنت کے دو مکاتب فکر وجود میں آئے، ایک ماتریدیہ اور ایک اشاعرہ۔ فقہا سے مراد احناف نے جس علمی سٹرکچر میں، جس علمی پیراڈائم میں دین کی تعبیر کی، اس کو بعد ازاں ماتریدیہ کہا جانے لگا۔ اور محدثین، جس میں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ محدثین شامل تھے، جس سٹرکچر میں، جس پیراڈائم میں انہوں نے دین کی تعبیر کی، دین کے اصولوں کی، فروعی احکام نہیں، دین کے اصولوں کی جس انداز سے تعبیر کی، اس کو بعد ازاں اشاعرہ کہا جانے لگا۔ یہ عقیدہ، ہماری عقیدہ کی تاریخ کے، اہل سنت کی اعتقادی تاریخ کے یہ دو بنیادی مکاتب فکر ہیں۔ ہم اپنی تاریخ کو، اپنی اعتقادی تاریخ کو، آج المیہ یہ ہے کہ دین کی تعبیر کرنے میں تاریخ کو فراموش کیا جا رہا ہے، یا تاریخ کا وہ کنسپٹ دیا جا رہا ہے، تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، تاریخ کا وہ تصور جو قرآن عظیم پیش کرتا ہے اس کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے علم کو، ہم اپنے جدید علم کی بنیاد پر، اپنے جدید وجود کی بنیاد پر، جدید تہذیب کی بنیاد پر ہم اسلاف سے منقطع ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ اہل سنت اپنے علمی فکری سٹرکچر میں دو مکاتب فکر میں منقسم ہے۔ ایک ماتریدیہ، جنہوں نے فقہائے احناف کے علمی اصولوں کو، اصولی روایت کو اختیار کیا، اور دوسری طرف اشاعرہ، جنہوں نے محدثین کی اصولی روایت کو اختیار کیا۔ ان میں باہم کوئی تضاد نہیں ہے، یہ کوئی الگ نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف تعبیر کا مسئلہ ہے۔ تعبیر جو بھی ان دونوں نے جو بھی تعبیر کی وہ درست ہے، چند مقامات پر اختلاف لفظی ہے، نزاع لفظی ہے، وہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو بدعتی اور غیر اسلامی رویہ قرار دیا جا سکے۔ تو بہرحال اہل سنت ماتریدی اور اشاعرہ میں منقسم ہوتے آئے ہیں اور اب تک ہیں۔ ہمارا بر صغیر کا کلچر، بر صغیر پاک و ہند میں، یہاں کیونکہ فقہ حنفی زیادہ مروج ہے، ہم احناف ہیں، حنفی ہیں،
اور حنفی زیادہ ماتریدی ہیں. یعنی حنفیوں کی دینی روایت، دینی تعبیر، حنفی اپنی جو بھی دینی تعبیر کریں گے وہ ماتریدی اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے. اگرچہ تیسری اور چوتھی صدی میں ماتریدی اصولوں میں بہت وہ محدودیت تھی، لمیٹیشن تھی، مگر بعد ازاں جب اس پہ تحقیقات ہوئیں، فلسفہ و کلام پہ تنقیدات ہوئیں اور ایک نیا فلسفہ و کلام سامنے آنے لگا، تو ایسی صورت میں ماتریدی اصولوں کو زیادہ اختیار کیے جانے لگا. اگر امام غزالی اور امام رازی کے ہاں آپ دیکھیں، امام غزالی نے جس فلسفہ و کلام پہ تنقید کی وہ دراصل معتزلہ اور اشاعرہ کا فلسفہ و کلام تھا. اگر ماتریدی منہاج کی روشنی میں آپ دیکھیں تو امام کی تمام تر تحقیقات آپ کو ماتریدی مکتب فکر کے قریب نظر آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اگر ہم تاریخ فکر کا انتقادی جائزہ لیں، تنقیدی جائزہ لیں، پوری تاریخ فکر کا، چاہے وہ موجودہ دور ہو یا قدیم دور ہو، پوری تاریخ فکر کا اگر ہم انتقادی جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ماضی قریب اور بعید میں اسلامی فکر کے تعبیر کے جتنے مناہج بھی مدون اور مرتب ہوئے ان میں کسی طرح کی کوئی کمی رہ گئی تھی. چاہے حکماء کا منہج علم و فکر ہو، معتزلہ کا منہج علم و فکر ہو، اشاعرہ کا منہج علم و فکر ہو، یا پھر صوفیاء کا منہج علم و فکر ہو. متکلمین کے منہج میں بھی کئی جگہ پر کمیاں رہ گئی. اگر ارتقاء منہاج کا منطقی جائزہ لیا جائے کہ منہاج کس طرح ارتقاء پذیر ہوتا ہے، منہاج کس طرح مرتب ہوتا ہے، اور منہاج کیونکہ منہاج کی روشنی میں مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے، یعنی منہاج کہتے ہیں مسائل کے حل کرنے کو، طریقے کو، مسائل کے حل کرنے کے طریقے کو منہاج کہتے ہیں. یعنی مسائل ایک مسئلہ ہے، اب اس مسئلے کو ہم نے کس طریقے سے حل کرنا ہے، یہ طریقہ کون سا ہے. ایک مسئلہ پیش آیا ہے، اس مسئلے کو ہم نے کس زاویہ نظر سے حل کرنا ہے، کس منہاج کی روشنی میں حل کرنا ہے، کس تصور کی روشنی میں حل کرنا ہے. یہ بنیادی تصور ہے منہاج کا. اس حوالے سے ہمیں 3 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک منہاج کا تصور ہے اس بات، تھیسز، اور دوسرا تصور ہے نفی، اینٹی تھیسز، اور تیسرا تصور ہے تنقید، سینتھیسز. اس بات کیا ہوتا ہے؟ یعنی افکار و اقدار کی نشو و نما کی تاریخ میں جو کچھ واقع ہوتا ہے کہ حقیقت کا ایک پہلو سامنے آتا ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ کل حقیقت ہے. ایک مسئلہ پیش آیا، اس کے اوپر غور و فکر کیا، کہا کہ یہ کل حقیقت اس مسئلے کی یہ ہے، اور اس چیز کو کل حقیقت سمجھ کر اس جزوی سچائی کو کل حقیقت سمجھ کر اس کی تعبیر کر دی جاتی ہے. یعنی یہ جزوی سچائی ہوتی ہے، کل سچائی نہیں ہوتی، جزوی حقیقت ہوتی ہے، کل حقیقت نہیں ہوتی. اس جزوی حقیقت کی روشنی میں جو تعبیر کی جاتی ہے، جو علم اور منہج و فکر کو مدون اور مرتب کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں منہاج، اثباتی منہاج. اثباتی منہاج کیا کرتا ہے؟ عقل اور وحی کے مابین تعلق کو جوڑنے کی جدوجہد کرتا ہے. یعنی اثباتی منہاج کیا ہے؟ اس منہاج کو تاریخ فکر میں معتزلہ نے اختیار کیا تھا. انہوں نے کیا کیا؟
عقل اور وحی کے مابین دونوں عقل اور وحی کے درمیان رشتے کو، یہاں عقل سے مراد عقل محض ہے، عقل محض اور وحی کے مابین تعلق جوڑنے کی جد و جہد کرتے رہے، اور ان کی یہ کوشش ہوتی کہ کسی طرح وحی میں بیان کردہ حقیقت کو عقل کے سانچے میں ڈھالا جا سکے اور وحی اور عقل میں اس بات کا رشتہ نکالا جا سکے۔ یعنی اگر بات ایسی ہو جاتی، ایک بات کو وحی نے بیان کیا، دوسری بات کو عقل محض بیان کر رہی ہے، بات وہی ایک ہی ہے مگر دونوں کا طریقہ کار مختلف ہے، یہ ایک اور اس سے اور چیز ثابت ہو رہی ہے، اس سے اور چیز ثابت ہو رہی ہے، باہم متضاد ہیں۔ معتزلہ کا مکتب یہ کوشش کرتا، معتزلہ کی یہ کوشش ہوتی کہ وحی میں بیان کردہ حقیقت کو عقل کے سانچوں میں ڈھالا جا سکے، اس کو عقلیاتی نظام کے طور پر متعارف کرایا جا سکے، اس کو عقلی قرار دیا جا سکے عقل محض کی بنیاد پر۔ تو ایک منہاج یہ ہے، یہ معتزلہ نے اس منہاج کو اختیار کیا، اور دوسرا منہاج یہ تھا کہ حقیقت کا ایک پہلو، اس معتزلہ کے منہاج میں حقیقت کے ایک پہلو کو مد نظر رکھ کے چیز کی تعبیر کی جاتی، اور نفی کے منہاج میں کیا ہوتا ہے، نفی کے جو منہاج ہے، یہ جو دوسرا منہاج ہے، اس میں یہ ہوتا کہ انہوں نے حقیقت کا ایک پہلو لیا، انہوں نے حقیقت کا دوسرا ایک اور پہلو لے لیا، نہ کہ یہ پہلو نہیں ہے حقیقت کا یہ پہلو ہے۔ حقیقت کے اس پہلو کو لے کر عقل اور وحی میں اس بات کا رشتہ جوڑنے کی جد و جہد کے نتیجہ میں تو معتزلہ کا کلامی منہاج متشکل ہوا، اور اس منہاج کی تردید میں کہ جو عقل اور وحی میں رشتہ استوار کرنا چاہ رہے تھے، جو مثبت پہلو نکالنا چاہ رہے تھے، اس منہاج کی تردید میں ایک اور جزوی حقیقت کو کل سمجھ کر عقل اور وحی کے مابین تعلق کو استوار کرنے کے لیے جو منہاج پیدا ہوا علم کلام کی تاریخ میں، اس کو اشاعرہ کہتے ہیں۔ یعنی نفی کا منہاج پیدا ہوا، نفی کا تصور پیدا ہوا، اس کی روشنی میں اشاعرہ کا موقف سامنے آیا۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ اشاعرہ اپنے کلامی مکتب میں دراصل اعتزال کے رد عمل کی تحریک ہے۔ یعنی امام ابو الحسن اشعری بنیادی طور پہ خود جو ہے وہ اولین مراحل میں معتزلی تھے، اور ان کی تمام تعلیمات اعتزالی مکتب فکر کے تحت ہوئی، مگر جب بعد ازاں ان پر اعتزال کی خامیاں، کمیاں اور ان کی ناقصات عقلی واضح ہوئیں تو انہوں نے اس کو چھوڑ کر ایک نئے مکتب فکر کی، نئے منہاج کی بنیاد رکھی، جس کو ہم اشاعرہ کہتے ہیں۔ تو گویا اشاعرہ معتزلہ کا رد عمل ہے، اور جبکہ منہاج مسائل کے حل کرنے کا ایک تیسرا طریقہ بھی ہے۔ وہ تیسرا طریقہ کیا تھا؟ وہ ہے تنقید، کہ جب کوئی مسئلہ اس بات و نفی کے دونوں مراحل سے حل نہیں ہو سکتا، آپ اس بات سے بھی حل نہیں کر سکتے، نفی سے بھی حل نہیں کر سکتے، یعنی جب دونوں طریقوں سے کوئی مسئلہ حل نہ ہو پائے تو اس وقت ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ایسے منہج کی جو مسئلہ کو کسی اور انداز سے حل کرنے کی راہ متعین کر سکے، کیونکہ جب متضاد دعوے ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہوں، غلط عناصر کی تنقید بھی ممکن ہو، اور اس بات و نفی کے مناہج کے درمیان ہونے والے مبالغے کا ازالہ بھی ممکن ہو، تو اسے دور کر کے کل حقیقت سامنے آ سکتی ہے، تو ضرورت محسوس ہوتی ہے ایسی صورت میں ایک اور منہاج کی۔ علم کلام کی تاریخ میں ماتریدیہ کا کلامی موقف اسی نہج پر متشکل ہوا، یعنی اشاعرہ معتزلہ کے رد عمل کی تحریک ہے، مگر ماتریدیہ
نہ تو اشاعرہ کے رد عمل کی تحریک ہے اور نہ معتزلہ کے رد عمل کی تحریک ہے، بلکہ انہوں نے حقیقت کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا، حقائق کا اس انداز سے مطالعہ کیا تاکہ جو چیز جس مقام پر ہے اس کو وہ مقام میسر آ سکے۔ یہی وجہ ہے تنقیدی منہاج دراصل اس بات و نفی کے مابین ہونے والی تاریخی جدل کا حل ہے کہ اشاعرہ اور معتزلہ کے مابین جو تاریخی جدل رونما تھا اس کا حل ماتریدیہ نے پیش کیا۔ تو ماتریدی مکتب فکر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بلکہ یہ اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ دور حاضر کے ماڈرن ایج کے جو مسائل ہیں ہم ان کا بھی حل اسی منہاج کی روشنی میں کر سکتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ سے لے کر حضرت علامہ اقبال تک کے جدید کلامی مفکرین کا تحقیقات کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ ان کا کلامی موقف وہی ہے جس کو کئی صدیوں پہلے ماتریدی نے متعارف کرایا۔ یعنی امام ماتریدی نے جو اپنا منہاج متعارف کیا، امام غزالی نے بھی اس کو اختیار کیا بعد ازاں۔ امام غزالی کے بعد جو فلسفہ اور کلام میں ایک طرح کا علمی انقلاب آیا، اس انقلاب کا دراصل نتیجہ ہے، وہ انقلاب دراصل ماتریدی کی فکر کا نتیجہ تھا۔ اور یہی بعد ازاں مجدد اہل ثانی نے بر صغیر میں اسی منہاج کو اختیار کیا، پھر حضرت شاہ ولی اللہ نے اسی منہاج کو اختیار کیا، اور پھر علامہ اقبال نے 20ویں صدی میں اس منہاج کو اختیار کر کے مغرب کے نظام علم و فکر پہ تنقید کی اور مغرب کے نظام کی وہ دھجیاں اڑائیں اور بتایا کہ مغرب کا نظام اپنی ساخت میں کس طرح غلط ہے۔ عزیزان مکرم، یہ جو تنقیدی منہاج ہے، ماتریدیہ نے جو منہاج پیش کیا، اس کی پھر آگے مزید 3 صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ ایک تطبیق، دوسری تفریق، تیسرا ہے تمجیز، کہ 3 اصول آپ کو ملتے ہیں اس منہاج کی روشنی میں کہ جب آپ مختلف چیزوں کا مطالعہ کر رہے ہوں، ایک چیز ایک دعویٰ مثبت ہو، ایک دعویٰ منفی ہو، ایک مکتب فکر کہہ رہا ہو چیز درست ہے، ایک مکتب فکر کہہ رہا ہے چیز غلط ہے، تو ان دونوں کے درمیان تطبیق اگر ممکن ہو تو تطبیق کی راہ کو اختیار کیا جائے، اور اگر تطبیق کی راہ ممکن نہ ہو تو پھر تفریق کر دی جائے اور بتا دیا جائے یہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، اس کا دائرہ کار الگ ہے، اس کا دائرہ کار الگ ہے۔ یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں ماڈرن سائنس جو ہے اس کی کوئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ اسلام کے موقف کے مطابق ہیں، اسلام ان کی تحسین کرتا ہے، اور انہوں نے ان چیزوں نے اسلام کو بہت زیادہ فائدہ دیا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ تو یہ تطبیق اور تفریق کے دونوں مناہج کو، ان کے دونوں کے جو مناہج ہیں، جو ان کا مقام ہے، ان کو اسی مقام پر رکھ کے ہی ان کی بات کی جا سکتی ہے۔ عزیزان مکرم، تیسرا ہے تمجیز، کہ جہاں تمجیز ضروری ہو جائے، یعنی قانون امتیازیت کو جہاں اختیار کرنا ضروری ہو جائے، ایک طرف ہے علم وحی اور ایک طرف ہے علم انسانی، دونوں میں فرق ہونا چاہیے، دونوں میں تمیز کر دینی چاہیے کہ وحی کے کنسپٹ، وحی کا کنٹینٹ اور چیز ہے، انسانی علم کا کنٹینٹ اور چیز ہے۔ وحی سرپا، وحی کا بنیادی مقصد غایت کا حصول ہے، اور علم انسانی کا مقصد واقعاتی علم کی تعبیر اور توجیہ ہے۔ یعنی یہ فرق کر دینا چاہیے کہ سائنس کا مقصد جو کچھ رونما ہو رہا ہے، یا جو کچھ رونما ہوا ہے، کائنات میں جو کچھ ہوا ہے یا ہوگا، اس کی تعبیر
اس کی واقعاتی تعبیر کا نام سائنس ہے، مگر اس کائنات کا مقصد کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے، یہ وہی اس چیز کو وہی ڈیفائن کر سکتی ہے، یہ سائنس نہیں کر سکتی، یہ سائنس کا دائرہ کار نہیں ہے۔ علم کی غایت کو متعین کرنا، انسان کی تخلیق کی غایت کو متعین کرنا، کائنات کی تخلیق غایت کو متعین کرنا، یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ سائنس کی بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کا مقام نہیں ہے، بلکہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، جو اس کا کریٹر ہے، وہی اس بات کو ڈیفائن کر سکتا ہے کہ اس کائنات کا مقصد کیا ہے۔ تو غایت ہم اس پر آگے چل کے وضاحت کریں گے۔ جو علم کی بنیادی 3 شاخیں ہیں، علم واقعی، علم معیاری اور علم غائی، ان تینوں کا دائرہ کار الگ ہوتا ہے، اور انسان کا علم، پورا انسانی تاریخ علم، یا تو وہ واقعی علم ہے یا پھر انسان معیاری علم کی تلاش میں ہے۔ ابھی تک انسان کا علم غائی نہیں ہو سکا۔ فلسفہ و کلام کی آپ تاریخ پڑھ لیں، ہزاروں سالوں پر مبنی تاریخ کا مطالعہ کریں، اس میں واقعی علم تو آپ کو نظر آئے گا، ایک واقعہ رونما ہو رہا ہے، اس کی توجیہ کی جا رہی ہے، یہ کیسے ہے اور یہ کیا ہے، کیسے اور کیا کا جوابات دیا جا رہا ہے، یہ کیوں کر ہے، یہ کس لیے ہے، اس کا جواب انسانی علم میں ناممکن ہے۔ عزیزان مکرم، تو ہم نے یہ بات واضح کر دی کہ ماتریدی مکتب فکر کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہم آج کے مسائل کو بھی اسی مکتب فکر کی روشنی میں حل کر سکتے ہیں، اور اہل سنت کا نمائندہ مکتب فکر ماتریدی مکتب فکر ہے۔ امید ہے میری یہ گزارشات آپ کے قلب و نظر کو جلا بخشیں گی۔ ہم نے جو بنیادی گفتگو کرنی تھی وہ کافی حد تک ہم کر چکے ہیں۔ کل سے ہم انشاءاللہ باقاعدہ طور پر کتاب التوحید کا آغاز کریں گے، اور کتاب التوحید میں موجود جو مباحث ہیں ان کا مطالعہ کریں گے اور ان کا عصری جائزہ۔ دراصل مقصد ہمارا یہی ہے کہ اس کتاب کے انتخاب کا، کہ اس کتاب کو بنیاد بنا کر ہم اپنے جدید مسائل، کیونکہ جس بحران میں یہ کتاب لکھی گئی اسی بحران سے آج ہم دو چار ہیں، جس تہذیبی تصادم میں یہ کتاب لکھی گئی اسی تہذیبی تصادم سے آج ہم دو چار ہیں۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان تحدیات کو، ان چیلنجز کو سمجھیں کہ جو آج ہمیں درپیش ہیں، وہی چیلنجز، وہی تحدیات ہمارے بزرگوں کو بھی پیش آ چکے ہیں، تو انہوں نے اس کا کیا حل پیش کیا، کیا جوابات دیے۔ جب تک ہم اپنی صحیح تاریخ سے، تاریخ اعتقاد و فکر و نظر کی صحیح تاریخ سے، ہم اپنی علمی تاریخ کے درست تصور سے جب تک ہم آشنا نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم اپنے بحران سے اپنی شناخت کو صحیح معنوں میں دریافت نہیں کر سکیں گے۔ میں انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک تاریخی سلسلہ بھی شروع کریں جس میں تاریخی مسائل کا حل ہو، تاریخ کے نظریات، تصورات کا حل ہو، لیکن ابھی ہماری کوشش یہی ہے کہ جو موضوعات ہم نے شروع کیے ہیں پہلے ان کو مکمل کریں، بعد ازاں پھر دیگر موضوعات پر بھی ہم آئیں گے۔ آپ حضرات سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری تحقیقات، ہماری علمی گفتگو پسند آتی ہے تو اسے آپ خود بھی سنیں، دوسرے احباب کو بھی سنائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ یہ گفتگو ایک خاص مقصد کے تحت کی جا رہی ہیں۔ ان کا مقصد ہے کہ علماء میں جدیدیت کا جو سیراب ایک رونما ہو چکا ہے، علماء کو اس سے آشنا کیا جائے اور بتایا جائے کہ جدیدیت اس وقت ایسے ہے جیسے کہ اصحاب رسول کے لیے شرک ایک چیلنج تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کے لیے شرک جس طرح ایک چیلنج تھا، اس طرح الہات پر مبنی جدیدیت کا کلچر یہ ہمارے لیے چیلنجز ہے۔
جس طرح اصحاب رسول نے شرک کے کلچر کو کلی طور پر ختم کیا اور وہ مقام اور مرتبہ پر فیض ہو گئے، اسی طرح اگر ہم بھی الہاد پر مبنی جدیدیت کے کلچر کو اگر ختم کر دیں اور اسلام کی تاریخی اور اسلام کے اصل منہاج کو دریافت کر سکیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ وہ اصحاب رسول کہلائے اس لیے کہ انہوں نے بت پرستی کو ختم کیا، ہم معاون رسول کہلائیں گے، مقصد رسول کے معاون کہلائیں گے اگر ہم جدیدیت اور الہاد کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہماری گزارشات اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے اور ان گزارشات کے ذریعے سے امت مسلمہ کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔